السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم تمام مخلوقات کے دلوں پر بات کریں گے۔ معزز ناظرین، جو تو ہمارا جسم خاکی بذات خود اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بہترین نمونہ ہے، مگر دل کی بات ہی کچھ اور ہے۔ مٹھی بھر دل وہ کارنامے سر انجام دیتا ہے جو دنیا بھر کے انجینئر مل کر بھی ایک چھوٹی سی فیکٹری سے نہیں لے سکتے۔ اب دیکھیے نا دوستو، سینے کے درمیان میں لچکدار احجاب 2000 گیلن خون کو کم و بیش 60,000 میل طویل رگوں کے تانے بانے میں کتنی مہارت سے پہنچاتا ہے۔ ناظرین، اگر قدرت کا یہ معصوم اور فرما بردار کارکن اگر ذرا بر سستی یا کوتاہی کر جائے تو انسان مٹی کے بت یا ریت کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دوستو، ہمارا دماغ جس پر ہمیں ناز ہے، جس کی بدولت میں یہ ویڈیو آپ تک پہنچا سکا ہوں، اور اسی دماغ کی بدولت آپ یہ ویڈیو دیکھ اور سمجھ رہے ہیں، اور اسی دماغ کی بدولت ہم دوسری مخلوقات کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ یہ دماغ دل کا ادنیٰ سا فقیر ہے۔ ناظرین، اگر دل ہمارے دماغ کو صرف 2 منٹ یا 120 سیکنڈ آکسیجن نہ دے تو ہمارے دماغ کا تاج محل زمین بوس ہو جائے گا اور ہم پاگل ہو جائیں گے، اور اگر یہی کیفیت محض 3 منٹ تک رہے تو ہم زندہ ہی نہ بچ سکیں گے۔ ہماری زندگی کا چراغ دل کی دھڑکنوں سے جلتا ہے۔ ناظرین، دل ایک ہی وقت میں کئی کام کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی نظر وقت پر بھی رہتی ہے۔ دل کی بدولت ہمارے جسم میں خون کا ایک چکر مکمل ہونے میں تقریباً 20 سیکنڈ لگتے ہیں، اور اتنے وقت میں ہماری نبض تقریباً 25 مرتبہ پھڑکتی ہے، یا اگر آپ ذکر خدا کرنا چاہتے ہیں تو اتنے وقت میں آپ تقریباً 10 مرتبہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، ہمارے دل کی ننھی سی دنیا کچھ یوں ہے۔ اس کی اوسطاً لمبائی 14 سینٹی میٹر، چوڑائی 8 سینٹی میٹر اور موٹائی 6 سینٹی میٹر ہوتی ہے، اور اس کے 4 خانے ہوتے ہیں۔ اوپر کے خانے کو اوریسلز کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ بائیں حصے سے ہر دھڑکن پر 57 سی سی خون جسم کی مسافت پر نکلتا ہے۔ اس طرح ہر منٹ میں دل ہمارے جسم کو 4560 سی سی خون دے کر زندگی کو بھی رواں دواں رکھتا ہے اور خود بھی تسکین پاتا ہے۔ دوستو، ہمارا دل جالی دار عضلات سے بنا ہے۔ دل کی ساخت اتنی حیرت انگیز ہے کہ اس پر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اسی بارے میں دل کی مختلف کیفیات کے بارے میں قرآن کی کچھ آیات دیکھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے، اور قرآن مجید میں دل کے بارے میں کون سی آیات ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ احزاب آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے، اللہ نے کوئی نہیں بنایا جس کے 2 دل ہوں۔ معزز ناظرین، جب سے دنیا بنی ہے اور تاریخ کی جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ہمیں ان میں یہ دیکھنے کو کبھی نہیں ملا کہ کسی مخلوق کے 2 دل ہوں، کیونکہ اگر 2 دل ہوتے تو نظام حیات میں افراتفری ہوتی اور خون کو منزل کا نشان بھی نہ ملتا، اور 2 دل آپس میں الجھ کر رہ جاتے، اور یوں زندگی موت میں بدل جاتی اور زندگی کا خاتمہ ہو جاتا اور کوئی بھی مخلوق اس دنیا پر زندہ نہ رہتی۔ اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہے، ہم نے تمہارے فائدے کے لیے سماعت، بصارت اور دل بنائے تاکہ تم شکر کرو۔
کہیں دل کے لیے یوں ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ کہیں احتساب کے لیے یوں فرمایا، تم اپنی سماعت، بصارت اور دل کے بارے میں ہر چیز کے ذمہ دار ہو۔ معزز ناظرین، جس طرح اللہ تعالیٰ نے دل اور اس کے معاملات کو قرآن میں طرح طرح بیان فرمایا ہے، اسی طرح مختلف جانداروں میں مختلف قسم کے دل بنائے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اگر جانداروں میں دل نہ ہوتے تو آکسیجن جس کے بغیر سانس لینا ناممکن ہے، ہم کیسے لے سکتے اور باقی زندگی کیسے رہتے؟ دوستو، فضا میں آکسیجن کا نہایت عمدہ ذخیرہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دل کے پاور اسٹیشن سے خون کے دھارے بہا کر آکسیجن کو جسم کے حصے تک لے جانے کے لیے نہایت عمدہ اور حیران کن نظام وضع کیا ہے۔ انسانی عقل، دل، خون اور اس کے متعلق بہت سی معلومات سے ہم ابھی بھی ناواقف ہیں۔ سائنسدانوں نے کیڑے مکوڑوں، پرندوں، چوپایوں، بندروں اور ان کے دلوں کو خوب ٹٹولا ہے، اور ان کی دھڑکنیں شمار کی ہیں، اور ان کی زندگی کے پیمانے جانچے ہیں۔ اس کے مطابق چیتے اور شیر تقریباً 20 سال تک دل کی دھڑکنوں کے سہارے جی سکتے ہیں، اور ہاتھی 50 یا 60 سال تک زندہ رہ سکتا ہے، اور انسانوں کی اوسط عمر 60 سے 70 سال تک ہوتی ہے۔ جانداروں کی جو بھی جسامت یا قد ہو، ان کی دل کی دھڑکنیں بلین کی تعداد پر آ کر رک جاتی ہیں، لیکن انسان ان میں سب سے مختلف ہے۔ یہ بلین کی دہلیز سے گزر کر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ ناظرین، جب کوئی شخص 70 سال تک زندہ رہتا ہے تو اس کی دھڑکنوں کی تعداد تقریباً 2 ارب 50 کروڑ کا ہنسا گزار چکی ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ 4 ارب کا ہنسا بھی گزار لیتے ہیں۔ یہ انسانی عمر کی انتہائی حالت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کسی کی عمر کم اور کسی کی زیادہ کر دیتا ہے، تاکہ دیکھے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کون راضی کرتا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، اور قرآن اور سائنس کے بارے میں اگر آپ اور بھی جانکاری جاننا چاہتے ہیں تو اس پہ ہم نے ایک پلے لسٹ بنا رکھی ہے، آپ اس پہ جا کے مختلف عنوانات پر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔